کفر ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کرنا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور جس کو کبیر داس کہتے ہیں کہ کبیر داس کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کب کرو گے؟ پل میں پرلے ہوئے گا، بونی کرو گے کب؟ ایک سیکنڈ کی تک کہانی ختم ہو جائے گی. جانا کہاں تھا اور کہاں چلے جاؤ گے. اور یہ روز دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں سے جانے کے بعد واپسی نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت دل سوزی سے، دیکھیں یہ رمضان مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں ملیں گی. شیطان بند ہوگا، جو کرنا ہے کر لینا. لیکن کرنا کیا ہے؟ ہم سب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس میں ہے کہ بھائی اس رمضان میں جو دعا کریں گے وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ معاف کرے قرضوں کو معاف کرنے کی دعا کروا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بچے کے لیے دعا کروا رہا ہے، کوئی بیوی کے لیے دعا کروا رہا ہے، کوئی صحت کے لیے دعا کروا رہا ہے. کوئی دعا یہ نہیں کروا رہا کہ یا بھائی میری نمازیں نہیں ہو رہی، دعا کر رہے ہیں کہ میری نمازیں ہو جائیں، میری آخرت کی تیاری ہو جائے، میں فلاں حرام کام میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھے اس حرام کام سے بچا لے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو میں بار بار سنا رہا ہوں، بار بار واقعہ، تاکہ دل و دماغ میں یہ واقعات بیٹھ جائیں. وہ محمود و ایاز کا واقعہ، وہ محمود و ایاز کا کیا واقعہ ہے؟ بادشاہ محمود ہے اور ایاز اس کا غلام، جس کو اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح اکثر سنا چکا، میں شارٹ سنا رہا ہوں اور میں یوٹیوب میں ڈالا ہوا یہ ساری چیزیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کیا کہا کہ بھائی آج جو مانگے گا میں دوں گا. تو کوئی اٹھا گیا، بادشاہ سلامت مجھے فلاں زمین دے دو، زمین لے لو. دوسرا اٹھا، بادشاہ سلامت مجھے فلاں ہیرا دے دے، اس نے ہیرا دے لو. غرض کہ ہر آدمی نے اپنی عقل و سمجھ کے لحاظ سے، جس کو میں کہوں گا اس لعنت کے لحاظ سے، اس سے بادشاہ سے وہ چیزیں مانگی. اور ایاز کا جب نمبر آیا، ایاز نے کہا بادشاہ سلامت یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اجازت دی ہے، ورنہ میں کہاں اور آپ کہاں. وہ بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے تو آپ چاہیے، آپ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. ہو سکتا ہے آج مجھے پیسے کی ضرورت ہو، کل مجھے صحت کی ضرورت ہوگی، اور پرسوں جو ہے مجھے جو ہے فلاں کام کی ضرورت ہوگی. تو اس کام کے لیے یہ دعا بھی اگر قبول ہوگی تو ہوگی نا، ورنہ کیسے ہوگی؟ تو کیوں نہ یہی دعا قبول کرا لوں میں، یا اللہ مجھے آپ دے اپنے مل جائے. اور جب اللہ ملے گا تو اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں، یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کچھ ہو گئے وابستہ تیرے کوچے سے گھرم، گھر اپنا چھوڑ کر سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھرم. جب دیکھو بیٹھے ہوئے، صاحب کیا ہو گئے؟ حضرت پہلے ہی آ گیا میں ماشاءاللہ ہے. ارے صاحب نظر یہ جان ہی رہے کیا؟ جب دیکھو بیٹھے ہوتے ہیں. یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا دل اب اللہ کے گھر میں لگتا ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں، اس ایمان کی نشانی جو ہم نے اس رمضان میں بڑھیا بنانا ہے. لیکن وہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کاہو مگن، کوئی کاہو مگن. اور زندگی کے اندر جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو بات ہوتی ہے، جب بات کرتے ہیں صاحب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، حضرت صحیح کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو نہیں ہے. کیونکہ جیسے جیسے انسان کے اندر تڑپ بڑھتی ہے اس کے سمٹمز آتے ہیں. اور وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ایک جوان آدمی کے سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے جیسے جوانی آتی ہے اس کے سمٹمز آتے ہیں. اس کو کوئی نہیں کہتا کہ صاحب بال جھاڑو، کپڑے سی کر کے جانا. اور اس سے پہلے وہی بچہ جو جوانی سے پہلے وہ ننگے گھوم رہا ہے باہر. کیا یہ کیسے آ گیا؟ یہ ننگا پن پہلے تھا اور اس کے بعد یہ شعور مند ایسا ہو گیا کہ اب یہ تو کپڑے کلف کے بغیر تو نکلتا ہی نہیں. کریس اگر ذرا سی آؤٹ ہو جائے پھر دیکھو بال کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ اس کی جوانی کروا رہی ہے. وہ مجبور ہے کرنے کے لیے، اس کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کی مجبوری ہے. اسی طرح ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بغیر، اللہ کے گھر کے بغیر نہیں نکل سکو گے. تم اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکو گے، مجبور ہو جاؤ گے. یہ اس کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانی کب پوری ہوگی؟ مرنے کے بعد. کیونکہ اتنی عمر تو ہو چکی، داڑیاں سفید ہے، بال سفید ہیں، بچے جوان ہو کے بوڑھے ہو گئے. لیکن ابھی تک ہم جو ہے وہ شش و پنج میں کرے نہ کرے، ہوگا نہیں ہوگا. ارے کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے اندر کمزوری ہے.
خدا کے لیے اس کمزوری کو دور کرو، کم از کم اس کفر سے تو باہر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایسے کرو۔ تو اس رمضان میں ہم نے تہیہ کرنا ہے کیا کہ پچھلے جتنے رمضان ہوئے ہیں، میں آپ کو تینوں چیزیں بتا رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ سب باتیں جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو، ایک بڑا اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو دیکھو امتحان میں جا رہے ہو، دیکھو ایسی ایسی پوزیشن آئے گی، اس وقت یہ لکھنا، اس وقت یہ لکھنا، اس کا جواب ایسا ہوگا۔ اگر وہ جواب آ گیا تو سمجھو کام بن گیا، اگر وہ جواب نہیں آیا اس کا مطلب کام نہیں بنا۔ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حج پہ گئے تو پتہ چلا کہ بھائی 4 5 سب بھری پڑی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے مسجد میں، یا جو جائے نماز کی جگہ تھی وہاں پہ، اور لوگ آگے نماز پہ نماز پڑھ رہے، ماشاء اللہ بھائی پوری حاضری ہے، بھاگ رہے ہیں، نماز ہونے والی، جماعت ہونے والی، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جیسی حج ہو کر آیا، حاجی ہو گئے تو پتہ چلا وہ سب غائب ہو گئے، ایک سب بھی مشکل سے نظر آ رہی ہے۔ ارے بھائی یہ تو بڑھنا چاہیے تھا، گھٹ کیسے گیا؟ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ گئے تھے اللہ سے یہ مانگنے کے لیے، لعنت لے کے آ گئے، جیسے ابھی پڑھ کے سنایا گیا کہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ ان باتوں کو تمہارے جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ چھوٹا عمل کیوں نہ اللہ اس کو بڑھا دے گا اگر تمہارا اخلاص ہوگا، اور بڑے سے بڑا عمل ہے اللہ اس کو رائگاں کر دے گا، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ رائگاں نہیں ہوتا تو بھائی وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے آ کر، کیا وہ نماز چھوڑتے؟ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یار، جیسے ہی رمضان آئے مسجدیں بھر گئیں، اور علماء الحفیظ جیسے ہی رمضان گئے مسجد خالی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے خالی؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ مشاہدہ کرو، آج کی سب گن لو اور عید والے دن کی سب گن لینا، عید والے دن کی آپ سب گن لینا، آپ خود ہی کہہ دو کہاں گئے سارے بھائی، کیا ہو گیا؟ ظہر میں جاؤ تو آپ کو میں بہت دل سوچ عرض کر رہا ہوں، مشکل سے 15 سے 20 آدمی ہوتے ہیں، ایک سب بھی نہیں ہوتی پوری، اور اگر کوئی ہو بھی گئی تو پتہ چلا کہ وہ 4 رکعتیں والے آخری رکعت میں پہنچے ہوئے۔ یہ کیا ہے یار؟ یہ ہمارے اعمال ہے، اور جب سے زندگی ہوش سنبھالا ایسے ہی چل رہا ہے، اس کے تبدیلی کچھ نہیں آ رہی۔ ایک بچے نے میٹرک پاس میں 10 سال لگا دیے، وہ ترقی کیا کی اس نے؟ اور ہم اور آپ بھی کیا ہے، ایک ہی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو 10 سال لگا۔ وہ بھائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، لیکن ہماری آپ کی توجہ ادھر نہیں جا رہی۔ بار بار کہہ رہا ہوں ابھی ادھر نہیں جا رہی۔ یہ بڑے افسوسناک واقعات بیان کر رہا ہوں میں آپ سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جائزہ لے لو، موت قریب آ چکی۔ لوگوں سے پوچھا حضرت آپ سے بات کہی تھی، آپ آئے نہیں، اللہ کی باتیں سننی تھی، کرنی تھی۔ حضرت وقت نہیں۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ موت تو قریب آ چکی، وقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم جس وقت کی بات کر رہے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی وہ تو تم مجھ سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو کل کرنا ہے سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی تو کامیاب مل جائے گی، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں۔ اور جیسے کہہ رہا ہر آدمی کیا مطمئن ہے کہ بھائی میں نے اللہ سے کہہ دیا جنت فردوس، تو بھائی اگر صرف کہنے سے معاملہ چلتا تو پھر یہ علامہ الحفیظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگیاں کٹوائی ہیں، کیا ان سے کہنے زیادہ کہنے والے آپ پیدا ہوئے ہیں؟ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کیا؟ حضرت عمر کے معاملات میں تو کہتے ہیں کہ بھائی عمر وہ ہیں جس کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دے۔ ان کی کیفیت کیا ہو رہی ہے کہ آخری وقت میں زمین پر اپنا چہرہ رگڑ رہے ہیں مٹی کے اندر۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ اور ہم اور آپ بغلے بجا رہے ہیں صاحب، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو بات یہی عرض کروں، جیسے جیسے تمہارے اندر جنت کے آثار نظر آئیں گے، یہ آثار ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہلاکت میں ہو۔ ایمان اتنا کمزور ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ سے، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں یہ جو تمہارے بندے ہیں یہ ایمان کے ساتھ واپس نہیں آئیں گے۔ تو شیطان آخری وقت میں جان لگا دیتا ہے۔
یہ کسی بھی حال میں با ایمان نہ جائے. ویسے میں نے کہا ہم تو کمزور, ہم تو ذرا سی ہوا چلی, امیون سسٹم ہمارا روحانی اتنا کمزور ہے کہ ایک شادی ہو جائے پھر دیکھو, ایک دعوت ہو جائے پھر دیکھو, ایک فنا ہو جائے دیکھو تو کر کے کبھی اپنا جائزہ تو لو, فوراً ٹرن مارتے ہو کہ بھائی دیکھ لیں گے یار, رات کو 2 بجے آئے, صبح فجر میں کون جائے گا. شادی بھی تو ضروری ہے, کچھ حقوق العباد بھی تو ہے بھائی. یہی تو امتحان آیا تھا. اس عرض کر رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے, 3 چیزیں کرنی, 3 چیزیں کرنی. سب سے پہلے اللہ سے مانگنا, یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یا اللہ آپ دینے والے ہیں, یا اللہ میں نے کچھ بھی نہ کیا, یا اللہ آپ مجھے متقی بنا دیں, میرے تقوی پیدا کر دیں, اس بات کا خوف پیدا کر دیں کہ بھائی اگر یہ نہیں کروں گا میں تو یا اللہ یہ بڑی غلط بات ہو جائے گی. تو یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور اس کے آثار دیکھنا, پھر کہ تم جو ہے وہ اللہ تمہارا قرب بڑا نہیں بڑا, تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ دعا قبول ہو رہی ہے, معاملات تبدیل ہو رہے ہیں. آج میری سوچ و فکر بڑھ رہی ہے. میں پہلے بھی نمازی تھا, آج بھی نمازی ہوں, لیکن آج کی نماز میں اور پہلے کی نماز میں کیا فرق ہے کہ میں اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ سب سے اول آ جاؤں. پہلے تو میں زیادہ نماز پڑھتا تھا, اب میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے, طبیعت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ میں فوراً مسجد پہنچ جاؤں, اور خدا نہ کرے دو سب کے پیچھے کھڑا ہو جائے, پھر دیکھو اس کے اندر طبیعت میں تکلیف دیکھو. یہ وہی تکلیف ہے جو میرے 1000 روپے گر جاتے تھے مجھے تکلیف ہوتی تھی. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ میری ایک نماز اول صف میں نہیں آیا, میں تکبیرہ اولا میں بھی ملی, لیکن 2 صف پیچھے کا, 1 صف پیچھے کھڑے ہو کے دکھا دینا. تمہاری طبیعت جو ہے نا, بس کیا کہوں, اتنی تکلیف ہوگی کہ دوسرے دن تم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤ.